السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عائشہ ہے اور آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اپنی NRE2 کی پریکٹیکل OSPI وائوا پریپریٹری کلاسز۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی کلاسز شروع کریں، آج میں شارٹ سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی کہ what this exam is all about۔ فرسٹ آف آل many congratulations to everyone جس کا پارٹ 1 کلیئر ہوا ہے۔ many congrats، ماشاء اللہ that was the difficult part۔ at least 80% of your journey is done۔ Now 20% of the journey is left and you are extremely close to getting your permanent license. Being a FMG myself, I graduated from China in 2020, وہ بھی کووڈ کے وقتوں میں۔ I can absolutely relate to all of you کہ یہ جرنی کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس جرنی کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ Being a FMG who is now alhamdulillah excelling in Pakistan after achieving a lot of experience as an OSPI expert، الحمدللہ میں آپ کو ایک assurity کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جرنی is the beginning of many journeys to come انشاءاللہ۔ I am well aware کہ یہ جو وائوا OSPI ایگزام ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو FMGs ہیں from China، from Kyrgyzstan، from Czech Republic، from Latvia، from Estonia، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں۔ ان کا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی وائوا پریکٹیکل ایگزام دیا نہیں ہوتا۔ اٹس کوائٹ انڈرسٹینڈیبل۔ وہ کیوں؟ اٹس بیکاز آف دا لینگویج بیریئر، نمبر 1۔ نمبر 2، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سم ٹائمز ان سم انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یونیورسٹیز وہ ایگزمپٹ ہو جاتے ہیں وائوا اوسکی ایگزام سے، کیونکہ وائوا اوسکی ایگزام وہ ہے جس کے 2 اسپیکٹس ہیں۔ اگر تو آپ کا ایک ہی مونو لینگویج میں مونو لنگول ایگزام ہے تب تو انگلش ایگزام دینا از ناٹ این ایشو، آپ نے انگلش میں ہی کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ بٹ اگر آپ کے 2 طرح کی لینگویجز ہیں جس میں آپ نے جو پیشنٹ یا سیمولیٹر کو فیس کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایک اور لینگویج میڈیم استعمال کرنا ہے اور ایگزامینر کے ساتھ ایک اور لینگویج میڈیم استعمال کرنا ہے، تو وہاں پہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہیئر ایٹ HMI ہم نے اسی ڈیفیکلٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو سارا گائیڈ کرنا ہے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، پوری ایک چیک لسٹ ہے، آپ نے اس چیک لسٹ کو پورا کیسے کرنا ہے۔ ناؤ ٹو اسٹارٹ آف ہم لوگ تھوڑا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں۔ آپ کے ایٹ لیسٹ 20 اسٹیشنز ہوں گے۔ یور پریکٹیکل ایگزام ول ہیو اسٹیشنز جو کہ ٹوٹل ہیں 20 in number۔ Now it depends کہ جو وہ 20 in number stations ہیں ان میں سے interactive and non-interactive stations کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ It is very subjective۔ ہو سکتا ہے کہ مارننگ شفٹ والے میں انٹریکٹیو زیادہ ہو اور ایوننگ شفٹ والے میں نان انٹریکٹیو زیادہ ہو، یہ بالکل سبجیکٹیو ہے، یہ ایگزامینرز کی ڈسکریشن پہ ہے، یہ PMDC کی ڈسکریشن پہ بیسڈ ہے۔ اب انہی اسٹیشنز میں سے ایٹ لیسٹ آپ کے لگ بھگ 5 اسٹیشنز آپ کے ریسٹ اسٹیشنز ہیں۔ That means کہ جو rest of your 15 stations ہیں وہ ڈیوائڈ ہوں گے between interactive and non-interactive۔ اب جو interactive stations ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے؟ interactive station میں آپ سے history examination اور اس طرح کے stations جو کہ آپ نے practically کر کے دکھانے، counseling، یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو نان انٹریکٹیو ہے، نان انٹریکٹیو میں کیا ہے؟ نان انٹریکٹیو اسٹیشنز میں آپ لوگوں سے آپ کے سامنے وہ ہو سکتا ہے کوئی ECG رکھ لیں، ECG انٹرپریٹیشن، ایکس رے انٹرپریٹیشن، CT انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے نان انٹریکٹیو اسٹیشنز ہیں جس میں آپ نے صرف اپنے آنسرز رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں، آپ نے اپنے آنسرز رائٹ ڈاؤن کرنے اور آپ نے ادھر ہی پیج کو پلٹ کے رکھ دینا ہے۔ اب نان انٹریکٹیو اسٹیشن میں آپ کے سامنے کوئی ایگزامینر یا سیمولیٹر نہیں ہوگا، بٹ جو آپ کا انٹریکٹیو اسٹیشن ہے اس میں آپ کا ایگزامینر پلس مائنس سیمولیٹر ہوگا۔ اٹ ڈیپینڈز اپون دا نیچر آف یور اسٹیشن۔ اب آپ نے اپنے مارکس کس طرح سے پورے کرنے ہیں؟ نمبر 2، مارکس آپ نے اپنے کیسے پورے کرنے ہیں؟ 10 مارکس ہیں ہر اسٹیشن کے۔ مائنڈ یو آپ کے ایٹ لیسٹ 3 مینڈیٹری اسٹیشنز آئیں گے اور ان 3 مینڈیٹری اسٹیشنز کو آپ نے ہر حال میں کلیئر کرنا ہے۔ دیٹ مینس کہ آپ کی جو پروبیبلٹی ہے پاسنگ ہونے کی وہ گریٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے
جو مینڈیٹری اسٹیشنز ہیں ان پہ. اب مینڈیٹری اسٹیشنز کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ مینڈیٹری اسٹیشن ہے, ٹھیک ہو گیا, تو آپ نے ہر حال میں اس کو کلیئر کرنا ہے. ایک مینڈیٹری اسٹیشن آئے گا آپ کا میڈیسن سے, ایک مینڈیٹری اسٹیشن آئے گا آپ کا سرجری سے, اور تیسرا مینڈیٹری اسٹیشن پیڈز, آبز, گائنی, آئی, ای این ٹی, ان چاروں میں سے کسی میں سے بھی آ سکتا ہے. آپ نے ہر حال میں یہ کلیئر کرنا ہے. اب یہ بھی سبجیکٹو ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کا مارننگ میں گائنی کا ایک آیا ہو, ایوننگ میں پیڈز کا آ گیا ہو, تو دس از آلسو سبجیکٹو, ٹھیک ہے. ہاؤ ایور میں آپ کو جس چیز کی ایشورٹی دے سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی چیک لسٹ کہاں کہاں پہ پوری کرنی ہے, آپ نے اپنے مارکس کہاں کہاں پہ سیکیور کرنے ہیں, ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے ہم لوگ مارکس اپنے بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ کس کس چیز کے مارکس ہیں. نمبر 1, اپروچ فرام دا رائٹ سائڈ, ٹھیک ہو گیا, اس کا 1 مارک ہے آپ کا. If you are entering in your station, you are entering confidently, but you are not able to approach your examiner or the simulator from the right side, you will openly say to the examiner, Assalamu alaikum sir, my name is Dr. Aisha, I would like to approach you from the right side. He will say it is fine. آپ اب اپنے ایگزامنر کے سامنے بیٹھو گے, آپ اس کو اپنا نام بتاؤ گے, السلام علیکم, مائی نیم از ڈاکٹر عائشہ, میرا رول نمبر یہ ہے. ایگزامنر کہے گا ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ, اپنا ٹاسک ریڈ کریں. آپ نے اپنا ٹاسک ریڈ کیا, ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنا ٹاسک ریڈ کیا, یو ول ٹیک ایٹ لیسٹ 3 to 5 seconds ٹو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ یور ٹاسک کہ کیا آپ سے پوچھا جا رہا ہے. ٹاسک ہو سکتا ہے ٹیک اے ڈیٹیل ہسٹری آف یور پیشنٹ, ٹاسک ہو سکتا ہے kindly do counseling of your patient, task ہو سکتا ہے kindly do examination of your patient, and so on and so forth. 1 مارک آپ نے اپنا یہاں پہ ہی سیکیور کر لیا. اگر آپ نے پہلے سے ہی رائٹ سائڈ پہ اپروچ کیا, اور اگر آپ رائٹ سائڈ سے نہیں اپروچ کر پا رہے, آپ نے اپنے ایگزامنر کو کہہ دینا ہے سر آئی وڈ لائک ٹو اپروچ مائی پیشنٹ فرام دا رائٹ سائڈ, اور ایگزامنر ول سے اٹس فائن. 1 مارک آپ کا یہاں پہ سیکیور ہو گیا. نمبر 2, انٹروڈکشن. انٹروڈکشن اس کا 1 مارک ہے. Now you have turned towards your patient, your simulator. اب آپ نے بالکل اس کو فیس کرنا ہے, اور اب آپ کی means of communication with your simulator is اردو. اردو میں اب آپ نے بات کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر عائشہ ہے, مجھے آج آپ سے آپ کے مرض کے بارے میں گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے. مجھے آج آپ کے پیٹ کا معائنہ کرنے کو کہا گیا ہے. دوران گفتگو میں آپ سے چند آپ کے مرض سے متعلق سوالات کر سکتی ہوں, ان میں سے ذاتی نوعیت کے بھی سوال ہو سکتے ہیں. کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ انٹروڈکشن 1. 3, کنسینٹ. کنسینٹ اس کا بھی 1 مارک ہے. 3 مارکس آپ کے یہاں پہ پورے ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. اپروچ فرام دا رائٹ سائڈ, انٹروڈکشن, اینڈ دین کنسینٹ. 4, پیشنٹ ویلفیئر. پیشنٹ ویلفیئر بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بالکل بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا. اس کا پورا ایک سالڈ مارک ہے. وہ کیسے؟ آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس لے لیا, آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لیا, اب آپ نے کنسنٹ بھی اپنے پیشنٹ سے لے لیا. ناؤ بیفور یو اسٹارٹ اینی تھنگ یو ول سے, کیا آپ اس وقت آرام سے ہیں؟ آپ اس وقت کسی تکلیف میں تو نہیں ہیں؟ کیا آپ اس وقت آرام سے ہیں؟ آپ اس وقت کسی تکلیف میں تو نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کو زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو شو دی ایگزامنر دیٹ یو آر این ایمپیتھیٹک ڈاکٹر. ٹھیک ہے, اس کا 1 سالڈ مارک ہے آپ کا. Before you do examination of your patient, you will turn to the examiner and you will say, sir, I would like to wash my hands, sir, I would like to sanitize my hands, sir, I would like to warm my hands before I touch my patient. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے لازمی پوچھنا ہے, اسٹینڈرڈ کوشچن. آپ اس وقت آرام سے ہیں, آپ کسی تکلیف میں تو نہیں ہیں؟ سر آئی وڈ لائک ٹو واش مائی ہینڈز اور سینیٹائز مائی ہینڈز. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کریکٹ میتھڈ. کریکٹ میتھڈ. اب جو اسٹینڈرڈائز میتھڈ کوئی 1 یا 2 نہیں ہے, اسٹینڈرڈائز میتھڈز ایٹ لیسٹ آپ کے 3 یا 4 ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. بٹ ان پاکستان اگر آپ ان 3 یا 4 میں سے ایک بھی میتھڈ اگر آپ کر لیتے ہیں نا, اٹ از گڈ انف. ٹھیک ہے, اٹ از گڈ انف کہ بھائی آپ نے کر لیا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ نے ایک اسٹینڈرڈ میتھڈ استعمال کیا ہے. یہاں پہ میں آپ کو جو اسٹینڈرڈ میتھڈ دوں گی آپ نے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیٹ ول بی ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے, یہ کیوں ہے؟
وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے جس انوائرمنٹ میں جانا ہے وہاں پہ بہت ہی ٹف ایگزامینرز ہوں گے, وہاں پہ جو پروفیسر صاحبان ہوں گے ان کا ایٹ لیسٹ 30 years آف ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ان کو جا کے امپریس کرنا ہے, آپ نے ان کو جا کے شو کرنا ہے کہ پروفیسر صاحب آئی ایم کیپیبل, پروفیسر صاحب میں اس قابل ہوں کہ میں پاکستان میں ایز اے سیف ڈاکٹر پریکٹس کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے جو اپنا کریکٹ میتھڈولوجی یوز کرنی ہے, چاہے وہ ہسٹری ٹیکنگ کی ہے, چاہے وہ ایگزامینیشن کی ہے, وہ ساری میں آپ کو بریک ڈاؤن کر کے انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں بتاؤں گی کہ کس کس چیز کے مارکس ہیں آپ کے چیک لسٹ میں, ٹھیک ہے. تو کریکٹ میتھڈ کے 4 مارکس آپ کے یہ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اب 6 مارکس آپ کے رہ گئے, 4 مارکس ایٹ لیسٹ آپ کے کریکٹ میتھڈ کے ہیں. ہسٹری ٹیکنگ, ایگزامینیشن, کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے. all of these things are staked, ٹھیک ہے, in these 10 marks. پھر آ جاتے ہیں ہم ریفلیکشن اور conclusion and then finally viva, ٹھیک ہے. اس کے solid 2 marks ہیں. تو دیٹ مینس آپ کے پاس مارجن آف ایرر بہت ہی کم ہے. کیوں؟ اگر آپ نے یہ 4 steps آرام سے فالو کیے, 4 مارکس تو آپ کے پکے ہیں. آپ اپنی ہر وقت پریکٹس میں یہ لے کے آئیں گے. 4 مارکس تو آپ نے ہر حال میں اپنے سیکیور کرنے ہیں. آؤٹ آف دیز 4 مارکس جو کریکٹ میتھڈ کے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ نے 3 مارکس اپنے سیکیور کرنے ہیں, اور وائوا ریفلیکشن میں بھی آپ نے ایٹ لیسٹ 1 مارک سیکیور کرنا ہے. تو دیٹ مینس پاسنگ آپ کی ایٹ لیسٹ 8 کی ہونی چاہیے. 8 مارکس آپ کے ہوں گے تو یو ہیو پاسڈ, ٹھیک ہو گیا. اینڈ دس از ایبسولوٹلی کریٹیکل اسپیشلی فار یور مینڈیٹوری اسٹیشنز. انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتا دوں گی کہ مینڈیٹوری اسٹیشنز میں کیا کیا آ سکتا ہے اور آپ نے کیا کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے آپ کے مارکس. تیسرے ایسپیکٹ پہ ہم آتے ہیں ٹائم مینجمنٹ از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ. Here at HMI, inshallah, I will help you prepare everything within 5 minutes. Actual time is 8 minutes. ٹھیک ہو گیا. But here at HMI, I will train you to do everything within 5 minutes. That means even if you are nervous, even if you get confused during the exam, you know کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو ٹائم کیا ہوا ہے, میں 5 منٹ کے اندر سب کچھ کر سکتا ہوں, but still that leaves you 3 minutes to spare. If you are extremely nervous, you still have enough time کہ آپ اپنے آپ کو کمپوز کر سکو and you start all over again. ٹھیک ہو گیا. بٹ اگر خدا نہ خواستہ, میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مجھے کہتے ہیں ان سے ٹائم مینج نہیں ہو پا رہا ہوتا اور بیل بج جاتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بیل بج گئی ہے, ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ نے صرف 1-2 چیزیں کر لیں, دیٹ ول سیکیور یو ایٹ لیسٹ یور پاسنگ مارکس. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہوں, اور اس کا الحمدللہ ہمیشہ 99% مجھے پازیٹیو رسپانس ملا ہے کہ 5 منٹس کے اندر اسٹیشن کمپلیٹ کرنا ان کے لیے ایکچوئل ایگزام میں زیادہ فروٹفل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ وی بریک ڈاؤن ایوری تھنگ. یہ آپ کی بیسک انٹروڈکشن ہے NRE2 ایگزام کی, چاہے وہ NRE2 ایگزام ہو, چاہے وہ PLAB 2 ایگزام ہو, چاہے وہ USMLE 3 ہو, AMC2 ہو, کوئی بھی آپ کا وائوا OSCE ایگزام ہو, پریکٹیکل ایگزام, دس از دا اسٹینڈرڈ, ٹھیک ہے. تو I hope that you will all follow this approach and inshallah take our further lectures. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی اور آپ لوگوں سے پریکٹس کرواؤں گی اور پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھاؤں گی, ڈیمونسٹریٹ کہ آپ نے ایکچوئل ایگزام میں کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف آر لیکچرز انشاءاللہ ہم نے 3 mock exams and 1 grand test کرنا ہے. The 3 mock exams determine کہ آپ کی کیا پریپریشن ہے, and the grand test will determine انشاءاللہ کہ آپ فور شور اپنا ایکچوئل ایگزام کا پاس کر لیں گے. اینڈ الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ موک اینڈ گرینڈ ایگزام لیا ہے ان کا 100% اسکور آیا ہے, اور اس چیز کی ہم گارنٹی آپ کو دیتے ہیں.
تو آپ لوگوں نے بس پریکٹس کرنا ہے, اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے اور پراپر میتھڈ اینڈ اسٹینڈرڈ میتھڈ یوز کرنا ہے. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو.